ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت بڑا شہزادہ ایک فقیر کے چھوٹی سی جھونپڑی میں گیا، کیونکہ اس فقیر کے بارے میں اس میں بہت زیادہ سنا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ میں ایک دفعہ جا کے دیکھتا ہوں لوگ اس کی تعریف کیوں کرتے ہیں اتنی زیادہ۔ جب وہ اس کے جھونپڑی میں گیا تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پہ ایک قالین بچھا ہوا تھا، وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نیچے اور فقیر سامنے بیٹھا ہوا تھا، کچھ سوال جواب چاہ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 4-5 باڈی گارڈ بھی تھے۔ اس کو یہ عادت تھی، جہاں پر بھی وہ جاتا تھا لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، اس کی طرف دیکھتے تھے، ہاتھ جوڑتے تھے اور سر جھکاتے تھے، لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ فقیر نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، کیونکہ وہ کسی کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ لیکن شہزادے کو اس بات پہ غصہ آیا، اس کو لگا کہ یہ میری بےزتی ہے۔ اس نے فقیر کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے تھوڑا غصے سے کہا، میں آپ سے تھوڑا کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فقیر نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، آپ تھوڑی دیر رکیے، میں پہلے ان کے سوال کا جواب دے لوں، اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں، تب تک آپ چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں۔ فقیر کا اتنے ہی کہنے کی دیر تھی، اس شہزادے کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا سارا غصہ اس فقیر پر نکال دیا۔ ابھی تک شہزادہ وہ تمیز سے بات کر رہا تھا، آپ کہہ کے بات کر رہا تھا، اب وہ تراپ پہ اتر گیا۔ شہزادے نے اس فقیر کو کہا، تجھے پتہ بھی ہے میں کون ہوں اور تو کس سے بات کر رہا ہے؟ فقیر نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں، لیکن آپ جو کوئی بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں یا آپ سے بات کروں تو آپ کو کچھ دیر رکنا ہوگا۔ فقیر کے یہ کہتے ہی شہزادہ غصے سے پاگل ہو گیا اور وہیں سب کے سامنے چیخنے چلانے لگ گیا، اب میں تجھے تیری اصلی اوقات دکھاتا ہوں، تو نے مجھ سے پنگا لے کر صحیح نہیں کیا، تجھے پتہ بھی ہے میں تیرے بارے میں کیا سوچتا ہوں۔ فقیر نے پھر اس کی طرف دیکھا اور بڑے ہی پیار سے کہا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ جو چاہیں میرے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ پھر اس شہزادے نے بولا، تو یہ سننا چاہتا ہے یا نہیں؟ میں یہاں بتاؤں گا سب کے سامنے میں تیرے بارے میں کیا سوچتا ہوں۔ تو ایک بہت ہی گھٹیا انسان ہے، تو کوئی فقیر نہیں ہے، تو ایک ڈونگی ہے، پکھنڈی ہے، یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ تیرا بس ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کی جیب میں جتنا بھی پیسہ ہے وہ سب میرے پاس میں آ جائے، تو اپنے فائدے کے لیے لوگوں کا استعمال کر رہا ہے، اور اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تیرا پردہ فاش کر کے رہوں گا پوری دنیا کے سامنے۔ لیکن اس کے اتنا بولنے کے بعد بھی اس فقیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکان بنی رہی۔ یہ دیکھ کر وہ اور تلملا گیا۔ اب اس نے کہا، اب بہت ہوا، اب یہ یہاں 1 منٹ بھی نہیں رکے گا، لیکن ابھی بھی تیرے پاس موقع ہے، اگر مجھ سے معافی مانگنی ہے یا مجھ سے کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتا۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی فقیر بالکل آرام سے بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر ایک مسکان تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی، پھر فقیر نے اپنی آنکھیں کھولی، ہاتھ جوڑے اور کہا، مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، میرے من میں آپ کے لیے کوئی بھی غلط خیال نہیں ہے، جو بھی آپ نے میرے بارے میں کہا وہ آپ کی اپنی سوچ تھی، مجھے آپ میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آتی، مجھے آپ بہت ہی بھلے انسان لگتے ہو۔ فقیر کے اتنا کہتے ہی شہزادے کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی آ گئی، کیونکہ فقیر نے وہی کہا جو باقی سب لوگ اس شہزادے کو کہتے تھے۔ وہ خوشی خوشی اس جھونپڑی سے اپنے گھر چلا گیا اور جا کر کے اپنے والد کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے والد کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے والد نے پوری زندگی صرف لوگوں کی سیوا کی، اس کے بدلے میں کوئی رسپیکٹ نہیں کیا، ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے چہرے پہ عجیب سی خوشی تھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اس کے بیٹے نے ایک ایک کر کے سب کچھ بتایا اپنے والد کو کہ کس طرح وہ اس جھونپڑی میں کہا، اس نے کیا کہا، میں نے کیا کہا۔ جب اس کے والد نے ساری بات سنی، تھوڑا سا مسکرائے اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے بولے کہ انہوں نے تمہاری تعریف نہیں کی،
کیونکہ انہوں نے وہ نہیں کہا جو تم ہو، انہوں نے وہ کہا جو وہ خود ہیں۔ تم نے جو بھی کچھ ان کو کہا وہ نہیں کہا جو وہ ہیں، بلکہ تم نے وہ کہا جو تم خود ہو۔ یہی بات ہمارے ولی اولیاء کرام نے بھی کہی ہے کہ یہ دنیا تمہیں ویسی نہیں دکھتی کہ جیسی یہ دنیا ہے، یہ دنیا تمہیں ویسی دیکھتی ہے جیسے تم خود دیکھتے ہو۔ جس کی نظر جیسی ہے اس کے لیے یہ دنیا ویسی ہے۔ اگر تم اپنی دنیا کو بدلنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے، اپنی نظر کو بدلو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔